چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمین سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میر انیس کے سلاموں کے سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے، اور اس سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، بڑی گفتگو یہی چل رہی ہے جیسا آپ نے شروع کیا کہ اگر میر انیس صرف سلام ہی کہتے تو سلام کے اشعار جس میں وہ قادر کلامی اور وہ آپ کی گیرائی اور گہرائی وہ عظمت ہے جی جی کہ میر انیس عظیم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے۔ جو سلام کے جو مسائل ہیں اس میں میر صاحب نے اخلاقی سلام اور عرفانی قدروں کو ملا کر پیش کیا۔ کیا کہنے؟ یعنی کہتے ہیں کنج عزلت میں مثال آسیہ ہوں گوشگیر، یعنی کنج عزلت میں میں ایک کونے میں، جو چکی عام طور سے گھروں کے ایک کونے میں رکھی جاتی تھی، تو کنج عزلت میں مثال آسیہ، مثال چکی کی مثال سے ہوں گوشہ گیر، رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے۔ تو چکی جہاں رہتی ہے وہیں آپ گندم لے جاتے ہیں اور پیستے ہیں۔ یہ دوبارہ عنایت کیجئے۔ کنج عزلت میں مثال آسیہ ہوں گوشہ گیر۔ کیا کہنے؟ ہاں، تو میر صاحب دیکھیے کہ ندرت اور مشاہدہ دیکھیے، شعر جو بنتا ہے ایک مشاہدہ خارجی ہے اور ایک آپ کے جو ہے داخلی آپ کے داخلیت ہے، ان دونوں کی آموزش سے بنتا ہے، ایک تجربہ ہے اور ایک تخیل ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر صاحب نے دیکھا کہ وہ چکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے لیکن رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے۔ اور میر صاحب نے دیکھا کہ یہ جو امیروں کے گھر ہیں ان کے گھروں میں آپ کے غالینیں ہیں، اور وہ غالینوں میں پہلے زمانے میں پورے گلکاری اور درختوں کے آپ کے جو ہے تمام نقش ہوتے تھے۔ ان غالینوں کو مشجر کہتے تھے، جن پر شجر بنائے گئے ہیں۔ کہتے ہیں میر صاحب ہمیشہ فرش مشجر پہ جو کہ بیٹھتے تھے، سلام کا شعر ہے، ہمیشہ فرش مشجر پر جو کہ بیٹھتے تھے، نہ ان کی قبر پہ بھی سائے شجر دیکھا، جب مر گئے تو وہی دھوپ میں رہے۔ کیا بے صفات۔ یعنی میر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے جو کچھ بھی گزار لو، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے ہاں کس طریقے سے میر صاحب بہت سے شعروں کو جس طریقے سے بناتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا۔ تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ آگے بڑھے ہیں، جن لوگوں کو ترقی ہوئی ہے، ان کو وہی عجز و انکساری سے ملی ہے۔ جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہوں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ جو سر اٹھا کے چلتے ہیں تو ایک تو صحیح ہے کہ سر اٹھا کے چلنے والا نیچے نہیں دیکھتا تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے بیان کیا ہے دوبارہ عطا کر دیجئے کہ ڈاکٹر صاحب۔ جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہوں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ سرائی سرنگو ہو کر برہا کرتی ہے پیمانہ۔ بالکل کیا بات، دیکھ رہے ہیں آپ، کہتے ہیں کہ رہی غرور سے نفرت خجستہ کاروں کو، یعنی وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو مبارک کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو غرور سے نفرت ہے۔ رہی غرور سے نفرت خجستہ کاروں کو، قلم کی طرح چلے جب تو سر جھکا کے چلے۔ بھائی کیا کہنے، جس طرح سے قلم چلا، قلم کی طرح چلے جب تو سر جھکا کے چلے، وہ سر جھکا کے چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبرت کی ہے یہ جاہ کے گیا جانب عدم، تجربہ بتاتا ہے، عبرت کی ہے یہ جاہ کہ گیا جانب عدم، دنیا سے خالی ہاتھ سکندر لیے ہوئے، یعنی ایک طرح دنیا سے خالی ہاتھ سکندر لیے ہوئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا امام حسین کے لیے کہ امام عاشقاں پورے بطول، یعنی عاشقوں کا امام،
یعنی اقبال نے امام حسین کو عاشقوں کا آپ کے کہا کہ بیٹا بطول کا سرو آزاد زبستان رسول، یہ آزاد سرو کا درخت ہے جو چمن بطول میں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی کو یعنی اس سے پہلے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ میر انیس کا جو عرفانی اور تصوفی قدریں ہیں، تو میر صاحب کا بھی کمال ہے کہ کہتے ہیں کہ تو شہنشاہوں کا ہے بار خدا. سلام کے شعر پیش کر رہا ہوں. تو شہنشاہوں کا ہے بار خدا، ہیں برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا. خاطرے عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال ہوا مجھ سے تیرا عشق ادا. حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے. یہ تصوفی شعر ہیں، یہ عرفانی شعر ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ میر انیس لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی آپ کے جو ہے زبان سے یہ شعر کہتوا لیتے ہیں کہ یہ جلوہ معشوق سے ہوں. یہ جلوہ یعنی امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ جب تیغ کے نیچے ہیں تو کہتے ہیں زینب ہٹ جاؤ خیمے کے دروازے سے، میری توجہ، کیونکہ میں عبد و معبود کے رشتے اور امتحان میں ہوں. اس کو میر انیس نے یہاں پر نظمایا ہے. یہ جلوہ معشوق سے ہوں محو کے واللہ، جو ظلم و ستم دیکھا وہ گویا نہیں دیکھا. یعنی میں اتنا آپ کے غرق محبت ہوں اللہ کی محبت میں، معشوق کو دیکھنے میں میں اس جلوے میں اتنا مگن ہوں کہ جو ظلم و ستم دیکھا وہ گویا نہیں دیکھا. کہتے تھے کہ شاہ کہتے تھے کٹے حلق مگر ہاتھوں سے، دامن صبر نہ زیر دم خنجر چھوٹے. دامن صبر نہ زیر دم خنجر چھوٹے. پوچھا زینب نے ہوئی فتح تو سرور نے کہا، سر کٹا دوں تو مہم عشق کی سر ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے شعر آپ کے جو ہے میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کی عرفانی شعروں کو بھی رکھا ہے، کس طریقے سے پیش کیا ہے کہ فرماتے ہیں ورائے فخر کیا ہے گھر میں ہم فقیروں کے، وہ دیوانے ہیں دروازے میں جو زنجیر رکھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ دیوانے ہیں دروازے میں جو زنجیر رکھتے ہیں. تو میر انیس یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تصوف اور یہ جو اللہ کا جو آپ کے عشق ہے، اس میں میر صاحب پوری طریقے سے توکل میں بھی ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اشعار اس سلام میں پوری طرح سے استغنا، توکل، عرفان سے بھرے ہوئے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت شعر میر انیس کا سلام کا دیکھیے قناعت کا ہے کہ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، یعنی اس بحر عالم دنیا کو کہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ دیکھیے کہ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، صدف کی طرح میسر جو آب و دانہ ہوا. کیا کہنے، صدف سیپی میں جو پانی اور دانہ یعنی موتی ہوتا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی مجھے آب و دانہ ملا ہے میں نے اس کو قناعت سے قبول کیا. جس طرح سے ایک سیپی میں دانہ ہوتا ہے اور اس پہ وہ قناعت کرتی ہے آپ کے جو ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت آئینہ استغنا کے جوہر کھل گئے، ایک در ہم پر ہوا گر بند 100 در کھل گئے. بھائی کیا کہنے وسیم بھائی، انسان کو اگر صورت آئینہ استغنا کے جوہر کھل گئے. جو شخص استغنا پہ غرور کرتا ہے، جو شخص قناعت پہ درست کرتا ہے، جو اس قناعت پر اعتقاد رکھتا ہے، ایک دروازہ اگر بند ہو جاتا ہے تو 100 دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے جو ہے. کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے. انیس یہاں پر لفظ معنی میں آیا ہے، تخلص میں نہیں آیا ہے. انیس یعنی کوئی مددگار. کوئی انیس کوئی آشنا نہیں رکھتے، کسی کی آس بغیر خدا نہیں رکھتے، کسی کی آس بغیر خدا نہیں رکھتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے جو ہے اہل دولت سے نہیں مطلب انیس، اہل دولت سے نہیں مطلب انیس. یہاں توکل ہے صدا اللہ پر، یہاں توکل ہے فقط اللہ پر. توکل کا گفتہ دیکھیے آپ کے کس طریقے سے آپ کے جو ہے کہتے ہیں کہ
وہ بناتے ہیں کہ پوری طریقے سے ہمیشہ قیام کس کا ہوا اس سرائے فانی میں، ہمیشہ ایک کے بعد ایک کا سفر دیکھا. یعنی یہ دنیا آپ کے جو ہے پوری طریقے سے قریب خبر ہم آئے کہاں کہاں پھر کر. دیکھیے پورے زندگی کا شعر ایک میر انیس نے آپ کے پوری طریقے سے یہاں پر بنایا ہے کہ قریب قبر ہم آئے کہاں کہاں پھر کر، تمام عمر ہوئی جب تو اپنا گھر دیکھا. یعنی یہ دنیا تو منزل گھر نہیں ہے، گھر تو وہ ہے آپ کا جو ہے. کیا کہنے، قریب قبر ہم آئے کہاں کہاں پھر کر. جسیم بھائی کہاں کہاں پھر کر، قریب قبر ہم آئے کہاں کہاں پھر کہاں کر. جو ہے وہی آسمانوں کا بال اٹھائے ہوئے پورا وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ہے تمام عمر ہوئی جب تو اپنا گھر دیکھا. تو میر صاحب جب موت کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور جو موضوع رکھتے ہیں اس کو کوئی دوسرا شاعر آپ کے جو ہے اس کی فکر بھی نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے وہ میر صاحب اس مضمون کو تلاش کرتے ہیں. تو یہ میر صاحب کا جو ہے جب لکھنؤ آپ کے جو ہے اجڑ گیا غدر سے، تو میر صاحب نے انقلابی شاعری بھی کی. سلام میں کچھ شعر ایسے رکھے جو سماجی شعر تھے. مکی رہے نہ مکاں طرف کارخانہ ہوا، زمین الٹ گئی کیا منقلب زمانہ ہوا. یہ انقلاب غضب کا ہے یا علی فریاد، کہ مسجدیں تھیں جہاں وہاں شراب خانہ بنا. ورق الٹ گیا دنیا کا ایک بیک کیوں چرخ، یہ کس زمانے کا، یہ کس طرح کا زمانے میں انقلاب آیا. اور میر صاحب کہتے ہیں ہم لوگ سب ہجرت کیے ہوئے ہیں. یہ ہجرت بتاتی ہے کہ انسان کا جہاں پر رزق ہوتا ہے وہاں پر جانا پڑتا ہے. میر انیس کا شعر ہم لوگوں کی ہجرت کے معنی کو پیش کر رہا ہے. کشاں کشاں مجھے جانا پڑا وہاں آخر، آہستہ آہستہ کشاں کشاں مجھے جانا پڑا وہاں آخر، جہاں جہاں میری قسمت کا آب و دانہ تھا. یعنی ہجرت پر کیا اس سے مکمل شعر ہو سکتا ہے. کشاں کشاں مجھے جانا پڑا وہاں آخر، جہاں جہاں میری قسمت کا آب و دانہ تھا. اور عرض کیا ہے کہ الٹ گیا نہ فقط لکھنؤ کا ایک طبقہ، انیس ملک سخن میں بھی انقلاب آیا. یعنی غدر کا مسئلہ یہ ہے، غدر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہے کہ ملک سخن میں بھی آپ کے آیا. وہی انیس ہیں، وہی انیس ہیں جو قبر کے بارے میں کہتے ہیں قبر میں رکھ کر نہ ٹھہرا کوئی دوست. میں عرض کر چکا ہوں کہ میر انیس کے جو سلام ہیں اخلاقی، اور اگر میر انیس کے آپ سلام اور رباعیات کے وہ شعر جو مرگ پر، موت پر، جو قبر پر، جو بعد از زندگی آپ کے موت پر ہیں، تو آپ کو اس سے الفت ہونے لگے گی، وہ خوف ختم ہو جائے گا. میر انیس فرماتے ہیں عبرتناک تنہائی کے بارے میں، قبر میں رکھ کر نہ ٹھہرا کوئی دوست، میں نئے گھر میں اکیلا رہ گیا. نئے گھر میں اکیلا نہیں رہتا. جب گھر بھرا ہی کہتے ہیں ہم لوگ، جب نیا گھر یاد آتا ہے تو 25 لوگ آتے ہیں. یہ کون سا نیا گھر ہے آپ کے جو ہے. یہ دوبارہ آتا کیجئے. خبر میں رکھ کے نہ ٹھہرا کوئی دوست، خبر میں رکھ کے نہ ٹھہرا کوئی دوست، میں نئی گھر میں اکیلا رہ گیا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں میر صاحب عمارتیں تو بنائی خراب ہونے کو. یہ بڑے بڑے گھر تو نے پہلے سے، یہ کوٹھیاں، یہ گھر بنائے. عمارتیں تو بنائی خراب ہونے کو، اب اپنی قبر کو او خانمہ خراب بنا. اصل تیرا گھر قبر ہے، اب اپنی قبر بھی او خانمہ خراب برا. اور عرض کیا ہے کہ قبر میں نہ تخت اس کا ہے نہ اس کا بوریا. دنیا میں ایک شخص تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا شہنشاہ ہے، دنیا میں ایک بوریا ہے جس پر ایک درویش، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے. میر صاحب عبرت کا شعر لکھ رہے ہیں، قبر میں نہ تخت اس کا ہے نہ اس کا بوریا، ڈھیر مٹی کا برابر ہے گدا و شاہ پر. بھائی کیا کہنے، ڈھیر مٹی کا برابر ہے. بھائی کیا کہنے. خبر میں نہ تخت اس کا ہے نہ اس کا بوریا، ڈھیر مٹی کا برابر ہے گدا و شاہ پر. اور عرض کہتے ہیں نوبت و جمشید و دارا وہ سکندر اب کہاں. وہ جو ان لوگوں کی نوبت بجتی تھی بڑے بڑے کی، ایسا ہے حکمرانوں کے گھروں پر، نوابوں کے گھروں پر، راجاؤں کے گھروں پر نوبت بجتی تھی صبح. نوبت جمشید و دارا وہ سکندر اب کہاں،
خاک تک چھانی نہ خبروں کے نشاں پیدا ہوئے، ان کی خبریں تک نہیں ملتی۔ وہ انیس کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انیس کہتا ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہوں میں، گھٹا زور مشق سخن بڑھ گئی، گھٹا زور میری قوت گھٹ گئی، میں بوڑھا ہو گیا، گھٹا زور مشق سخن بڑھ گئی، ضعیفی نے ہم کو جواں کر دیا۔ بھائی کیا کہنے، اچھا کہا بالکل صحیح ہے، مشق سخن بڑھ گئی ہے، ضعیفی نے ہم کو جمع کر دیا۔ گھٹا زور مشق سخن بڑھ گئی، ضعیفی نے ہم کو جواں کر دیا، اور نوا سنجیوں نے تیری اے انیس، تیرا کلام پڑھ پڑھ کر، تیرے مضمونوں کو چرا چرا کر، تیرے سے شاعری حاصل کر کر، نوا سنجیوں نے تیری اے انیس ہر ایک زاخ کو خوش بیاں کر دیا، ہر ایک کوے کو آپ کے بلبل بنا دیا۔ میں کیا کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کے میر صاحب تعلیق کر رہے ہیں اور کہتے ہیں گھٹا فکر میں جسم مثل قلم، بوڑھا انسان جب ہو جاتا ہے تو اس کا جسم گھل جاتا ہے، گھٹا فکر میں جسم مثل قلم، سراپا کو صرف زباں کر دیا، ہم نے بدن کو سر سے پا تک ہم نے زبان میں پوری خرچ کر دیا آپ کے جو، اور لکھی شہ کے خال منبر کی مدح، جب ہم نے حضور کے تل کی مدح لکھنا شروع کی، لکھی شہ کے خال منبر کی مدح، قلم نے ہمیں نقطہ کر دیا، نقطہ کر دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ سبک ہو رہی تھی ترازوئے شعر، مگر پڑھلا ہم نے گراں کر دیا۔ وہ خدائے سخن، وہی سخائے سخن کہ جس میں آپ کے جو ہے میر صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہے، یہ شعر اسی طرح سے لکھے نہیں گئے۔ آج ہم سلام کر رہے ہیں میر انیس کو، آج ہم بیٹھے ہوئے میر انیس کی جو وہ کر رہے ہیں مدح، اس کی وجہ یہ ہے، پوچھئے اس سے کہ درد آمیز ہو جس کا کلام، پوچھئے اس سے کہ درد آمیز ہو جس کا کلام، بیت موضوع کوئی بے خون و جگر ہوتی نہیں، بیت موضوع کوئی بے خون و جگر ہوتی نہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ یعنی یہ پلو خون جلانا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کے جو ہے ہم کو یہ چیز ملتی ہے، ورنہ میر انیس کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے آپ کے جو ہے مسائل حل نہیں سکتے۔ میر انیس، آپ کو معلوم ہے کہ اردو شاعری میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شعراء کا جو عشق محمد و آل محمد کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا اور ان کا عشق یہ تھا کہ وہ جا کر یہ جو بڑا قبرستان ہے نجف میں وادی السلام کا، اس میں دفن ہوں۔ عرفی وہ شاعر ہے جو آپ جانتے ہیں جہانگیر کے دربار کا، اور وہ جو جوانی میں جس کو ٹی بی اور سل ہونے کی وجہ سے مر گیا، عرفی 3 جگہ دفن ہوا ہے، آخر عرفی کی لاش پہنچی ہے نجف میں۔ تو عرفی کا جب انتقال ہوا تو عرفی کو وہیں لاہور میں گاڑ دیا گیا۔ پھر جب ان کے ایک دوست نے، جس سے اس نے وصیت کی تھی، تو وہاں کے جو محبت خان تھے، ان کے پیسوں سے عرفی کے جنازے کو لیا گیا اور جا کر مشہد میں، کیونکہ موسم خراب ہو چکا تھا، مشہد میں دفن کر دیا گیا۔ کئی مہینوں تک عرفی شیرازی مشہد میں دفن رہا، اور تیسری مرتبہ جنازے کو مشہد سے منتقل کر یہ نجف دارالسلام میں آپ کے جو ہے وہ کیا گیا۔ تو یہ قصہ مشہور ہے کہ عرفی شیرازی 3 جگہ دفن ہوا اور آخر اس کی میت پہنچی بڑے طریقوں سے نجف اشرف۔ غالب نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، غالب کا آپ دیوان پڑھیں تو اس میں کہتا ہے کہ غالب میں جو ہے کہتا ہے کہ میں تو عرفی کی طرح سے، ترجمہ یہ ہے ان فارسی شعروں کا، میں عرفی کی طرح سے تو اتنا خوش نصیب نہیں ہوں، لیکن میرا جو عشق ہے مولا علی سے، میں سمجھتا ہوں کہ زمین کے نیچے ہی میں پلکوں کے ذریعے سے نجف پہنچ کر وہیں رہوں گا۔ یہ غالب کا انداز ہے، اور اسی چیز کو شاعروں نے اپنایا ہے، بہت سے شاعروں نے یہ آپ کے خواہش ظاہر کی ہے، اور اسی شاعر کو آپ کے انیس نے بھی ظاہر کیا ہے۔ انیس کہتے ہیں
خاک سے خاک کو الفت ہے تڑپتا ہے انیس، کربلا کے واسطے میں کربلا میرے لیے۔ اور ایک شعر میں میر انیس کہتے ہیں ادھر سے کوشش کامل ادھر سے کوشش کامل ہے اس طرف سے کشش، ادھر سے کوشش کامل ہے اس طرف سے کشش، انیس ہم نہ رہیں گے کہیں سوائے نجف، انیس ہم نہ رہیں گے سوائے نجف کہیں ہاں۔ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، میر انیس سلام کا شعر ہے، زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، کرو نجف میں تلف یا ابا تراب مجھے۔ اور اس کے بعد سے کہاں چاہتے ہیں میر انیس؟ میر انیس دارالسلام میں نہیں چاہتے ہیں، میر انیس چاہتے ہیں جب آپ روضہ نجف میں داخل ہوتے ہیں تو ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کے جوتے رکھے جاتے ہیں، کفش کن کہتے ہیں، جہاں پر جوتے اتار کر رکھ دیا جاتا ہے خانوں میں۔ میر صاحب کہتے ہیں سینے پہ باد مرگ رہیں زائروں کے پاؤں، سینے پہ باد مرگ رہیں زائروں کے پاؤں، یارب لحد انیس کی ہو کفش کن کے پاس، یارب لحد انیس کی ہو کفش کن کے پاس۔ اور پھر کہتے ہیں تربت سرور پر جا کر خاک ہو جاؤں انیس، ہے زباں پر یہ دعا ہر دم خدا کے سامنے، ہر دم خدا کے ہے سامنے، زباں پر یہ دعا ہر دم خدا کے سامنے۔ اور اس کے بعد سے خاک شفا پر مضمون لکھے ہیں بہت سے لوگوں نے، خاک شفا پر آپ کے کیا کہتے ہیں، اس حقیر کا بھی ایک مضمون ہے کہ وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن میر انیس کا پہلے شعر سناتا ہوں کہ خوشا سر کربلا کا اثر، یعنی یہ جو چٹکی ہے کربلا کی خاک کی، اس کا خوش بحال گرا وہاں کھلی یہاں شفا ہو گئی، کیا کہنے، یہاں پر اس سے شفا ہوتی ہے اگر بیمار ہو جائے، اور وہاں پر وہ جو گرا بنتی ہے آپ کے شفاعت کی کھلا ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں مجھے درد عصیاں سے تاہو نجات، مجھے درد عصیاں سے تاہو نجات، لحد میں بھی خاک شفا چاہیے، بھائی کیا یعنی کہنے، میں لاہب بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، لحد میں بھی خاک شفا چاہیے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں میر انیس فشار خبر کا ڈر ہو تو ان کو ہو جو لوگ کفن میں سرہ خاک شفا نہیں رکھتے، سرہ خاک شفا نہیں رکھتے، فشار خبر کا ڈر ہو تو ان کو ہو جو لوگ کفن میں سرہ خاک شفا نہیں رکھتے۔ اور ایک طرح سے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں سرہ خاک شفا سے یوں کھلا تربت میں دل، جس طرح بلبل ہو بالیدہ گلیتر دیکھ کر۔ بھائی کیا کہنے، تو دیکھا آپ نے کہ خاک شفا جیسے اس پر میر انیس جیسا شاعر عظیم آپ کے جو ہے بڑے عمدہ شعر آپ کے جو ہے لکھتا ہے۔ تو مجھے آپ کے جو ہے ایک نیا مضمون میں نے خاک شفا پر کبھی لکھا تھا، سنا دیتا ہوں اس آپ کے کہ جو ہے خوشبوئے خون حسین ابن علی اس میں نہیں، خوشبوئے خون حسین ابن علی اس میں نہیں، خاک جنت خاک ہے خاک شفا کے سامنے، خوشبوئے خون حسین ابن علی اس میں نہیں، خاک جنت خاک ہے خاک جنت خاک ہے خاک شفا کے سامنے۔ اس لیے رکھتا ہوں خاک کربلا کو قبر میں، اس لیے رکھتا ہوں خاک کربلا کو قبر میں، خلد میں اس پر کروں سجدہ خدا کے سامنے، خلد میں اس پر کروں سجدہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہی آپ کے جو ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سلام سنائے گئے، یہ جو سلام بتائے گئے، ان میں منقبتی سلام بھی تھے، اس میں آپ کے ایک مبکی سلام ہوتا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ کچھ مبکی سلام میر انیس نے لکھے زنانہ مجلس کے لیے، عورتوں کی مجلس کے لیے، تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں، لیکن آپ کے اس میں بھی جو بے پردگی اہل بیت کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ یہاں پر میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو مونس لکھنوی کا ہے، جو کیونکہ مونس لکھنوی کے شعر بھی سلام کے میر انیس پڑھتے تھے۔ غیر کی مدح کروں شے کا سناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر، واجد علی شاہ کے دربار میں جو پڑھا تھا یہ شعر جو ہے آپ کے جو ہے نواب علی مونس کا تھا، میر انیس کا نہیں تھا۔ تو میر صاحب نے آپ کے جن طریقے کا یوں سمجھیے کہ تو اسی مونس کا ایک شعر ہے، دیکھیے جو چادریں لوٹی جاتی تھی، جو چادریں نبی کی نواسیوں کے سر سے لوٹی جاتی تھیں، کھینچی جاتی تھیں، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عورتوں کو جو اریاں سر کیا جاتا تھا وہ چادروں میں دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ اس میں موتی تنگے ہوئے ہوتے تھے، اس میں چاندی اور سونے کے تار ہوتے تھے،
ایک تو ایک اس کی مادی حیثیت تھی کہ چادر سے کچھ مادی فائدہ ہو، دوسرے اس میں تذلیل کرنا، اس عورت کو ذلیل کرنا آپ کے روحانی سخت تھا۔ مونس نے کیا شعر لکھ دیا؟ میر انیس کے چھوٹے بھائی مونس نے کہا کہ ردائے بنت زہرا لوٹنے کو لوٹ لی لیکن، ردائے بنت زہرا لوٹنے کو لوٹ لی لیکن، پشیماں بھی ہوئے پیوند چادر دیکھنے والے۔ جن لوگوں نے لوٹی تھی انہوں نے دیکھا یہ فاطمہ کی چادر ہے، اس میں پیوند ہیں، اس میں چاندی اور سونے کے تار نہیں ہیں، اس میں موتی نہیں ہیں، تو لوٹنے والوں کو پشیمان کرنا یہ بڑے شاعر کا حق ہے۔ تو اب دیکھا آپ نے میر انیس کے گھرانے کا کس طریقے سے آپ کے جو ہے میر انیس نے کہا کہ جس کی مادر کا اٹھا شب کو جنازہ افسوس، دن کو خلقت نے اسے باسر عریاں دیکھا۔ بانو کہتی تھی میں زہرا کی بہو ہوں اے شمر، چھین سر سے نہ ردا لے زر و زیور میرا، جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول، پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا؟ پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول۔ کیا سوال کر رہے ہیں میر صاحب، کیا دلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب رہی دنیا میں، جب رہی بے پردہ اولاد رسول، پھر جہاں میں کس کا پردہ ہو گیا؟ تو آپ نے دیکھا کہ بعد قتل شہدیں شور یہ تھا شہر بشہر۔ امام حسین کو جب قتل کر دیا گیا، میر انیس کے سلام کے شعر پیش کر رہے ہیں، مبکی سلام کے شعر پیش کر رہے ہیں، گریہ و زاری اور مصائب کے شعر پیش ہو رہے ہیں۔ بعد قتل شہدیں شور یہ تھا شہر بشہر، ہم نے کنبے کو محمد کے کھلے سر دیکھا، ہم نے کنبے کو محمد کے کھلے سر دیکھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو گریہ زاری ہے، یہ جو آنسوؤں کی عظمت و قیمت ہے، اس پر بھی میر انیس کے شعر ایسے ہیں کہ ایسے ہیں جس نے چاہا خاک سے موتی اگیں وہ یہ تخم اشک بوتا ہی رہا، جس نے دیکھی صحبہ پاک حسین اشک پلکوں پر پروتا ہی رہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مجرئی شاہ کا ہوں خلد میں ہے گھر میرا، منتظر حور ہیں مشتاق ہے کوثر میرا۔ حسین انیس روتے بھی ہیں، انیس رلاتے بھی ہیں، ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے، اپنا گھر مجرئی جنت میں بنایا میں نے، روتا ہوں جب کہے کوئی مظلوم کربلا، کیا بے کسی بھری ہوئی ہے اس خطاب میں، شبیر کو رولیں کہ ہمیں بحر جہاں میں، مہلت حباب لب دریا کے برابر۔ تو میر انیس کے جو اشعار ہیں، مبکی شعر ہیں، وہ آپ کے منقبتی شعر ہیں، وہ زندہ جاوید شعر ہیں جو میر انیس کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ سلام انیس کا سلسلہ اگر ناظرین ہم چاہیں تو ڈاکٹر صاحب اور ہم مزید اس پر 10-12 ایپیسوڈ کر سکتے ہیں، مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے اس گفتگو کا سلسلہ ابھی روکتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انیس ہی پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔